بس ویسے ہی میں ایسے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آیا، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا اور میں بلک بلک کے رویا۔ مجھے انہوں نے تھپڑ مارے، ان کے پاس ایک جوتا تھا، مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے تو نے اس کو خالی بھیج دیا، تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ مجھے خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا اور ایسے ہاتھ رکھ کے بلک بلک کے رونے لگا۔ میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہیں تو کل اس کے پاس ہے۔ 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے شادیاں، خوشیاں، نصیب، مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے۔ بہت رویا، اتنا رویا کہ میں نے کہا مولا مرشد بھی لے لیا تو نے، اور مخلص بھی لے لیے، اور تیرا ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیرا ساتھ ہوتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہ لگتی اور لوگوں کی ان کیفیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پر رو کے ایسے سویا تو مصلے پہ ہی وہ ٹکڑوں والی سندھ کا ایک خاص انداز ہے، اس کی چائے نماز بنی ہوئی تھی جس میں آدمی اتحیات میں ہی بیٹھ سکتا تھا، چھوٹی سی تھی۔ بس ویسے ہی میں ایسے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آئے، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا اور میں بلک بلک کے رویا۔ فرمانے لگے تجھے یاد ہے تجھے فلاں وظیفہ دیا تھا، اور میں ان کے سینے سے لگاؤں اور میں عرض کروں جی مرشد، فرمایا اس سے زیادہ ٹھوکروں اور قربانیوں سے مجھے ملا تھا۔ تجھے یاد ہے تجھے میں نے فلاں عمل دیا تھا، فلاں نقش دیا تھا، فلاں تعویذ، ایک ایک چیز دہرائی دہرائی دہرائی۔ اچھا وہ دہراتے جا رہے تھے، میرا غم ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر کی ٹھنڈک، خلوص، سچائی، میرے پچھلے سارے چھالے، غم، ٹھوکریں، کانٹے، بھوک، پیاس، جاگنا، بے خوابی، ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، منزل مل جائے گی، بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی، اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا، اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا، پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کر، صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیند کھلی نا تو اس ایک اذان کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان بغیر سپیکر والی میرے کانوں میں پڑی، فجر ہو گئی ہے۔ تو میں اٹھا، اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں۔ ان کی اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے۔ میں بے تاب انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی۔ کیوں سائیں، آپ نے تو عمل لینا تھا۔ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگا میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ میں نے کہا بس آپ دعا فرما، آپ کے مہمان نوازی کی، میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی۔ وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں
اس کے ساتھ تھی. میں آ گیا. پھر وہی ویگنیں, وہ ایک ڈالے, پھر وہی راستے, وہی چیزیں, پھر وہی سفر, کبھی پیدل کا, کبھی تانگے کا, کبھی کچے راستوں. واپس ان کے پاس پہنچا میں. جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں. میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا. رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو, ایک رومال تھا میرے پاس, میں نے اس میں باندھ دیا. جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا. سائیں مجھے معاف کر دیں. میں کہا بڑے ہیں, میں تو چھوٹا ہوں. کہہ رہے نہیں, مجھے پتہ نہیں تھا. کہہ رہے کھانا. میں نے کہا میں لایا ہوں. کہہ رہے نہیں, میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی, آپ میرے ساتھ چلیں. اچھا کھانا پکا ہوا تھا, مجھے کھلایا اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بہت مہنگی پڑی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں, اس شکل کے, اس شکل کے, اس شکل کے بابا جی, وہ میرے پاس آئے. مجھے انہوں نے تھپڑ مارے. ان کے پاس ایک جوتا تھا, مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتا پھرے, تجھے پتا نہیں کہ وہ کون ہے اور تجھے پتا نہیں میں کون ہوں. تو نے اس کو خالی بھیج دیا, تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی. مجھے بہت مارا. میں معافی مانگتا رہا اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس, میں طاقتور تھا, وہ کمزور تھے, تو بلائیں انتظار میں تھی مجھے کھا جاتی. اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا, وہ جل رہا تھا اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے. اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا مجھ جیسے بخیل, کنجوس, وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں. ان کی چیخ و پکار, ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھی. مجھے خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا. پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے, تھپڑوں کے داغ دکھائے, انگلیوں کے نشان, ہاتھوں کے نشان, جوتوں کے نشان, تازہ تازہ. اور ایک نشان ہوتا ہے, ایک اوپر ابل آتا ہے, اتنا سخت نشان ہوتا ہے, یعنی جیسے بندہ ہاتھ لگائے تو کھال بھی ادھڑ آئے گی. ایسی نشان جیسے کسی کو نا بہت زیادہ مارا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے. مجھ سے فرمانے لگے آپ آرام فرما لیں, میں صبح فجر کے بعد آپ کو یہ عمل شروع کرواؤں گا. یہ عمل میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا. لیکن میرا ایک واقعہ بھی آپ کو سننا ہوگا صبح, کہ یہ میں نے عمل کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا, کیونکہ خود میرا حاصل ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے. اس لیے میرا جی نہیں چاہتا میں کسی کو دوں. صبح ہو گئی, رات کچھ پہلی ہی رات تھی, مشروع کے باوجود مجھے بڑی نیند اچھی آئی. وہ صاحب آئے, ہم نے اکٹھی فجر کی نماز پڑھی اور مجھے مکھن کھلایا, مجھے پراٹھے کھلائے, مجھے لسی پلائی, مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا, مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی, بہت کھانے کھلائے, اور بار بار کہتے تھے, روتے تھے, معاف کر دیں سائیں مجھے معاف کر دیں. مجھے نے پتا تھا کہ آپ کے سر پر داتا صاحب کا ہاتھ, وہ آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی, مجھے ہی رونا آ گیا, ترس آ گیا کہ یا اللہ میری غلطی ہے, میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا, شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی.
اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی. اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں. میں وہ داستان کیسے بتاؤں؟ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. کبھی وہ روئے، کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے، کبھی میں مانگوں. وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی. بس یہ کشمکش تھی. اس میں ندامت دل میں، میرے دل میں ندامت. پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے. ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا. اس پہ سورۃ فاتحہ نکالی. مجھے کہنے لگا آپ دیکھتے ہوئے سورت فاتحہ اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کو روکوں نہ اور انگلی نہیں رکھنی. کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا. میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا. 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا. 12 بج گئے، پتہ نہ چلا. سورج سر پہ آ گیا. سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا. آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس. سائیں میں نے آپ کو سورت فاتحہ بخش دی. اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک پلک کے رونے لگا. میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا. یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے. اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ لگا آپ کون ہیں. میں دل سے دے رہا ہوں. دل سے دے رہا ہوں اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں. اب آپ سورت فاتحہ کے عامل ہیں. اب اس سورت فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے اور جس کو دیے اس نے پائے. 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا. سائیں یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے. آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا. مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے. مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے. میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ ترمذ میں. ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے. کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے. مولا اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھی. کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے. اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی، اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں. یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی ہے اور کیا دکانداری ہے.
और क्या शौकदेबाजी है। देखो बात सुनो, दुकानदारी शौकदेबाजी तो तब करूं कि ये एक मैं गया था हिमालय के पहाड़ पे, वहाँ एक पत्थर मिला था, उसमें से मुझे एक दवाई मिली थी, मैंने एक दवाई बनाई, एक पुड़िया 5,000 रुपए की है, जो खाएगा वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। या तो मैं अपनी दास्तान के बाद पुड़िया बेचूं और आप कहें कि तू दास्तानें सुनाता है, ऐसा मुमकिन नहीं। या कहानी के बाद कोई तावीज़ बेचूं, या मैं कोई चीज़, कोई नफ़ा, दुनियावी नफ़ा हासिल करूं। मुझे इन दास्तानों के बाद आपसे क्या लेना है? सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना है कि कोई चीज़ की बेकदरी ना करना। अगर मुफ्त में मिल जाए और सहूलत से मिल जाए, अगर बेकदरी करोगे अल्लाह नेमत छीन लेता है, हम खाली हो जाएंगे, वो नेमत उठा के किसी और को दे देगा। किसी एक अल्लाह वाले के बकौल ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा, लोग हिजरत करते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं, नेमतें भी हिजरत करती हैं, आज उसके पास हैं तो कल उसके पास है। सूरत फातिहा अपने हर खाने पीने में, इसके कमालात के लिए इतना कहना काफ़ी है, 7 आसमानों की बरक़ात, चाहे वो रिस्क, इज़्ज़त, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरक़ात, खैरें, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, नस्लों के लिए, शादियाँ, खुशियाँ, नसीब, मुक़द्दर और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह उस बंदे को अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, जो सूरत फातिहा 7 बार अपने हर खाने और पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। वुज़ू इसके लिए शर्त नहीं, पाकी नापाकी इसके लिए शर्त नहीं, किबला रुख होना इसके लिए शर्त नहीं, काबा का साया इसके लिए शर्त नहीं, काबा का दरवाजे के सामने होना इसके लिए शर्त नहीं, सफ़ा शर्त नहीं, मरवा शर्त नहीं, मुज़दलफ़ा शर्त नहीं, अरफात शर्त नहीं, मिना शर्त नहीं, बैतुल मक़दस की छत के नीचे शर्त नहीं, इखलास, खुलूस, सच्चा यकीन शर्त है, अल्लाह के वादों पे यकीन शर्त है। जो करेगा अल्लाह उसको आंखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ और साल से रब ने आंखों से दिखाए, मंजर दिखाए, बरक़ात, समरात, कैफियत, कमालात, हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, तहय्युरात, हैरत अंगेज़ चीज़ें।